اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، آپ کے اہل خانہ کو بھی، اور وہ تمام جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو بھی جو یہ پروگرام نہیں دیکھ رہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ایسی بہت سی عیدیں آپ سب کو آپ سب دیکھیں، خوشیاں منائیں اپنے پیاروں کے ساتھ، اور جیسے بھی آپ انجوائے کر رہے ہیں عید آپ انجوائے کریں۔ لیکن تاریخ وقت تعطیلات نہیں کرتا، فیصلے نئی بساط وہ کیلنڈرز کے محتاج نہیں ہوتے۔ حادثات، جنگیں، امن، یہ سب ساتھ چلتا ہے، اور یہ تہواروں، مختلف تہواروں کے اوپر چھٹیاں، پبلک ہالیڈیز، ان کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور آج جب عید کی تعطیلات ہیں، تمام دنیا میں مسلمان کئی ملکوں میں کام کر رہے ہیں، کئی جگہ نہیں کر رہے، منا رہے ہیں، جو جیسے بھی چل رہا ہے سارا، بہت عام فیصلے ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ اس طرح کی ہالیڈیز کا انتظار بھی کیا جاتا ہے کہ اس دوران اگلے جو مراحل آنے ہیں ان کو بھی ذرا طے کیا جائے، کیونکہ عوام سارے ظاہر ہے کہ تعطیلات میں مصروف ہیں پوری دنیا میں۔ اب یہ کیا ہے جو آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اور میرے ساتھ آج عید کے روز ہم لائیو موجود ہیں مشاہد حسین سید صاحب، ان کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ عید کے دن وہ تشریف لائے ہیں، اور یقین مشاہد حسین صاحب بھی ان شخصیات میں سے ہیں جن کی مصروفیات جو ہیں وہ تعطیلات کے کیلنڈر سے وابستہ نہیں ہوتی۔ مشاہد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو عید مبارک، آپ کے سارے ویورز کو بہت عید مبارک۔ اور مجھے خوشی ہے کہ عید کا یہ خاص دن آپ نے چنا ہے ایک بڑی سنجیدہ گفتگو کے لیے۔ دنیا میں کیا جو تاریخی تبدیلی آ رہی ہے آپ کے ہمارے خطے میں اور عالمی سیاست میں؟ مشاہد صاحب، کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے دشمنوں سے پہلے اپنے اتحادیوں پہ پڑ گئے ہیں؟ مطلب زیلنسکی سے شروع کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کچھ سمجھ آ رہا ہے، اس کا ایک بڑا کلیئر خاکہ ہے۔ جو پالیسیز اس کے پیش رو نے فالو کی تھی، جو ایک روایتی امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جسے آئزنہاور نے 1961 میں نام دیا تھا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، یعنی کہ ایک امریکن اسٹیبلشمنٹ، اس کی ڈیپ سٹیٹ بھی، اور جو نہ ختم ہونے والی جنگوں میں شریک رہی ہے، اس کو سائیڈ لائن کر کے اس کا جو اپنا ویژن ہے، کیونکہ یہ تو نام نہاد اتحادی جو ہیں یہ تو ہمارے لیے بوجھ ہے۔ ہم یورپین یونین نے پٹھو پالے ہوئے ہیں، نیٹو کو ہم سسٹین کرتے ہیں، کیوں نہ جو ڈائریکٹ ہیں، جو کہتے ہیں یہ دشمن ہے یا حریف ہے، ان سے بات کریں۔ اگر پوٹن کو کہتے ہیں دشمن، وہ کہتے ہیں دشمن نہیں ہے، یہ ان سے ڈیل ہو سکتی ہے، وہ کاروباری آدمی ہے نا۔ شی جن پنگ کو کہتا ہے میرا بڑا اچھا، میں ریسپیکٹڈ لیڈر ہے، میں عزت کرتا ہوں، میں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ کم جونگ ان شمالی کوریا کا جو ہے راکٹ مین جسے کہتا تھا، ان سے بات کر سکتا ہوں۔ ایران جسے تو جو روایتی جنہوں نے لسٹ بنائی تھی دشمنوں کی، اینیمیز لسٹ، ان ایک ایک کر کے وہ ہر ایک سے وہ یا ڈیل کرنا چاہتا ہے یا گفتگو کرنا چاہتا ہے یا انگیج کرنا چاہتا ہے۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں مشاہد صاحب، یہ بڑی مثبت بات ہے۔ دشمنوں کے ساتھ وہ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے، تو دوست جو ہیں ان کا تو ستیاناش ہو گیا بیچ میں۔ دیکھیں جی، وہ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس بن گئے۔ اگر وہ نادان دوست ہو اور وہ ایسا کام کریں جو آپ کے مفاد میں نہیں ہے، مثلا یوکرین کی جنگ، اگر آپ نے دیکھی ہوگی خبر کل پرسوں شاید آئی ہے کہ یوکرین میں تو خود امریکہ کے، نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے کہ امریکی فوج براہ راست ملوث ہے یوکرین کی جنگ میں، پلاننگ میں، کوورٹ آپریشنز میں، بوٹس آن دا گراؤنڈ۔ یہ کتنی بڑی سنجیدہ بات ہے۔ اس کا مطلب جو جس طرح افغانستان کا جو تھا کوورٹ آپریشن CIA کا، یا اس سے پہلے ویتنام یا سیریا میں جو تھا روس کے خلاف، اس میں باقاعدہ ڈائریکٹلی امریکن انٹیلیجنس، امریکن ملٹری اور امریکن CIA اور ٹروپس وغیرہ انوالو تھے۔
کہ سارا وہ پلان کرتے تھے اب ادھر حملہ کرو, ایسے کرو. یہ جو افغان جہاد یا آپریشن سائیکلون جو بھی اس کا نام یہ جو ہے اس میں امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ تو نہیں تھا؟ نہیں, بوٹس آن گراؤنڈ نہیں تھا. وہ سی آئی اے کے تھرو پیسہ آتا تھا, اور وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا کوورٹ آپریشن تھا. کوورٹ سے مراد خفیہ آپریشن سی آئی اے کا. 10 سال کے عرصے میں انہوں نے 2.1 بلین ڈالرز انہوں نے اس پہ جہاد میں لگائے 79 سے 89 تک. میچنگ فنڈز سعودی عربیہ نے دیے. جتنا خرچہ امریکہ اسلحہ کا کرتا تھا, آگے کس کو دینا ہے؟ حکمت یار کو دینا ہے, مجددی کو دینا ہے, ربانی کو دینا ہے, سیاف کو دینا ہے. جو 7 پارٹی الائنس تھا وہ ہماری ثواب دی تھی, اور وہ جرت نہیں تھی کسی اور کے. نہیں, اس میں امریکن انپٹ کتنی تھی؟ امریکن انپٹ نہیں ہوتی تھی, بالکل نہیں تھی. ایک دفعہ امریکن ایمبیسڈر, غالباً 1984 کی بات ہے, میں اس کو مسلم کا ایڈیٹر تھا, ڈین ہنٹن, اس نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں ملنا براہ راست. یہ 7 پارٹی لیڈر جو افغان مجاہدین ہیں جو پشاور میں تھے, وہ چل پڑا. جنرل ضیاء کو اطلاع مل گئی, انہوں نے اپنے کہہ دیا کہ یہ اٹک کراس نہ کرنے دیں اس کو. اچھا, یو ایس ایمبیسڈر ڈین ہنٹن, میں نام لے رہا ہوں, 1984. ادھر اس کو روک دیا گیا. انہوں نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ سیز کہ آپ زحمت نہ کریں, واٹ ایور انفارمیشن یو وانٹ ان سے بات کر لیں. انہوں نے کہا جی آئی ایم گوئنگ ٹو دا آرمی ہاؤس ڈائریکٹلی. گاڑی موڑی, آرمی ہاؤس پہنچا. وہ بڑا پہنچا ادھر بڑے غصے میں کہ یہ سارا پلان تھا ان کا کہ نہیں تو یعنی فائنل کال جو تھی وہ جنرل ضیاء کی تھی یا وہ پریزیڈنٹ ریگن کی تھی؟ جنرل ضیاء فائنل کال. ایبسولوٹلی. اچھا. اور اس نے بڑا اچھا لکھا ہے, ون آف دا سی آئی اے, جس نے کتاب بھی لکھی ہے افغانستان کے اوپر. اسٹیو کول؟ نہیں, اسٹیو کول ہی دوسرا والا جو ہے سی آئی اے کا وہ بندہ ہے, میں نام بھول رہا ہوں اس وقت. اس نے کہا کہ جو وہ بڑا کیئرفلی کلیبریٹڈ ہوتا تھا کہ کتنا بوائلنگ پوائنٹ تک, کس حد تک ہم نے جانا ہے سوویت یونین کے خلاف. نہیں, لیکن بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں تھے امریکہ. بوٹس آن دا گراؤنڈ. اچھا, اس میں دیکھیں نا اسلحہ کئی دفعہ روسی اسلحہ لیا تھا مصر سے. مصر کے پاس روسی اسلحہ بہت تھا تاکہ وہ آپریشن خفیہ رہے نا. اچھا. ہاں, آپریشن تو نہیں, تو رشین ویپنز استعمال ہوئے تھے سوویت یونین کے اگینسٹ. ہاں, فرام ایجپٹ. ایجپٹ کے پاس بڑا رشین اسلحہ تھا. انور سادات بھی تھا نا, اس کا حصہ تھا. تو اس نے کہا کہ میں دے دوں گا آپ کو روسی اسلحہ. تو آپ کہیں گے یہ تو روسی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. ہاں, سٹنگرز انہوں نے دیے تھے 1986 میں, لاسٹ فیز میں جو ڈیسائسو تھا. 1986, اس سے پہلے نہیں دیے تھے. وہ بھی چارلی ولسن نے جو تھا کانگریس مین, نے سارا کیا. لیکن جو یوکرین میں ہوا وہ نہیں تھا, یعنی یوکرین میں ڈفرنٹ. تو انہوں نے بوٹس آن گراؤنڈ بھیجے جرمنی سے, کیونکہ یوکرین میں گوریلا جنگ تو نہیں تھی نا, کنونشنل وار تھی. نہیں, لیکن وہاں بوٹس آن گراؤنڈ تھے, وہاں پر ان کے ملٹری ایڈوائزرز تھے اور آپریٹ کر رہے تھے کہ فرام ویسٹ جرمنی. انہوں نے کہا نا. اچھا, تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہاں, نہیں, ایسا کوئی نہیں تھا. اچھا, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل اتھارٹی جنرل ضیاء کے پاس تھی, جنرل ضیاء کے پاس, کہ ڈیسیجن میکنگ. تو امریکہ ایک تو فنڈ دے رہا تھا, انٹیلیجنس دے رہا تھا. نہیں, انٹیلیجنس بھی دیتا تھا, لیکن سب سے بڑی انٹیلیجنس تو ہماری اپنی تھی, ہیومن انٹیلیجنس. اچھا, ہیومن انٹیلیجنس. ہاں, وہ الیکٹرانک ٹیکنالوجی, ہیومن انٹیلیجنس ہمارے اپنے بندے تھے. اور ایک اور چیز ہوتی تھی, جنرل ضیاء وڈ ہیو ریگولر میٹنگز ود دا 7 پارٹی الائنس. یہ 7 پارٹی الائنس ہم نے بنایا تھا نا, کہ ٹھیک ہے سارے اکٹھا کر کے 7 جماعتی اتحاد بنا دو, اور ان سے پھر میٹنگ کبھی پشاور, کبھی آرمی ہاؤس میں بھی. بڑی لمبی 3-4 گھنٹے میٹنگ, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, گپ شپ بھی مار رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں, اور ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. اور یہ وہ دور ہے جب باہر سے جو ایک تو ایڈ آ رہی ہے اور ایک مجاہدین آ رہے ہیں. جی, دیکھیں نا, 2 قسم کے مجاہدین تھے نا. ایک تو افغان مجاہدین تھے جو ٹرین کر رہے تھے, ٹھیک ہے, جو ڈفرنٹ فیکشنز کے تھے, حکمت یار کے بندے, سیاف کے بندے, ربانی کے بندے, جو اس میں حصہ لے رہے تھے. دوسرے تھے عرب مجاہدین, اور عرب مجاہدین کو بھی انکریج کیا کیونکہ یہ تو جہاد ہے اور یہ کفر کے خلاف ہے. لیکن یہ جو یوکرین میں ہوا ہے, اب دیکھیں نا, اگر اس کا کمپیریزن کریں,
پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے یعنی اس وقت تو ٹرمپ نہیں تھا, یہ بھی آپ بات یہ ہے دیکھیں کہ اتنا اسٹرانگ کنیکشن تھا کہ 10 اپریل 1988 غالباً یہ مئی میں ہوا نا, یہ اوجڑی کا واقعہ پورا, ود ان 48 آورس جو ویپنز تباہ ہوئے تھے, امریکہ کے پلینز چلے ویسٹ جرمنی سے اور انہوں نے ری سپلائی کرنا شروع کر دیا پاکستان کو. اچھا, یعنی جو سنگرز ضائع ہو گئے, جو چیزیں ضائع ہوئی تھیں سارا, تو اتنا کلوز نیکسس تھا. آپ دیکھ لیں پاکستان اور امریکہ کا, سی آئی اے کا, ہماری انٹیلیجنس کا, تو اس حد تک یہ سارا اس زمانے کا تو بلکہ مطلب جان ریمبو بھی افغان مجاہدین کی ہیلپ کر رہا تھا. ہاں دیکھیں نا, امریکہ کی ہوتی ہے, امریکہ کی ہول آف سسٹم اپروچ ہوتی ہے. جب وہ کسی چیز کے جاتے ہیں تو ہالی ووڈ جو ہے, اب میں بالی ووڈ کو بھی شامل کروں گا اس میں, یہ ان آفیشیل منسٹری آف پروپیگنڈا ہے امریکہ کی. ہالی ووڈ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ آپ بھی اگر دشمن ہے ہمارا سوویت یونین یا چین ہے, ان کے بارے ان کو ویلن بنائیں اور سارے ان کے خلاف کریں. 60s کا بانڈ کسی اور کے خلاف لڑ رہا ہے. ابھی آپ دیکھا نا کہ جب ہندوستان کو مار پڑی بالا کوٹ میں 2019 میں, اس کے بعد 5 فلمیں بنی ہیں بالی ووڈ کی. ابھی بھی لیٹسٹ کوئی آئی ہے فائٹر یا کیا نام, فائٹر, ہاں دیکھا نا, وہ سارا اس میں سارا ڈرامہ اور جھوٹ کی بنیاد پر, حالانکہ ہندوستان کو مار پڑ رہی تھی. ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے. اور بلکہ ابھی میری بات ہو رہی تھی ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب سے, بڑے ہی واز دا ایئر چیف, اور بڑے دبنگ طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا, بڑے کوللی کاملی دلیری اور دانش مندی کے ساتھ, کہ ہندوستان کا حملہ بھی پسپا کر دیا, ان کی سبکی بھی ہوئی, ان کا بندہ بھی پکڑ لیا, اور بڑی جنگ بھی نہیں چھڑی. تو یہ ایئر فورس کا بڑا کمال تھا. یہ آپ نے کہا کہ پروپیگنڈا, یہ پروپیگنڈا تو باقاعدہ جنگ کا ایک حصہ ہے. ہاں, مطلب جنگ جو ہے اس میں بیانیاں, پروپیگنڈا, انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. اب یہ جو ہوا ہے, دیکھیں نا نیو یارک ٹائم, یوکرین کی جنگ کی میں ایک بات کرا ہوں, کتنا بڑا واقعہ ہوا کہ پائپ لائن ہے نارڈ اسٹریم, نارڈ اسٹریم 2 پائپ لائن اڑا دی گئی. سیمور ہرش نے کہا کہ یہ سی آئی اے نے اڑائی ہے. مجال ہے کسی مغربی اخبار نے یا رسالے نے, یورپ کا ہو یا امریکہ ہو, اس بات پر کوئی فوکس کیا. وہ آرٹیکل اپنا چھاپ نہیں سکا تھا. میرا دوست بھی ہے بائی دا وے, جب میں جاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اتنا پروپیگنڈا کا افیکٹو ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شاید رشیا نے خود کیا. مجھے آپ یہ بتائیں نا, یہ نیو یارک ٹائمز کی جو بہت بڑی رپورٹ ہے جو کل آئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بوٹس آن, یہ نیو یارک ٹائمز نے جو اچانک ایکسکلوزیو, یہ تو امریکہ کی تو یہ ڈیپ اسٹیٹ ابھی بھی کوئی ایکٹیو ہے نا. نہیں, یہ ڈیپ اسٹیٹ تو اس کے کنٹرول میں ہے نا, ٹرمپ کے کنٹرول میں. تو یہ تلسی گبارڈ وغیرہ یہ انہوں نے دیا نا, سارا نیٹو بائیڈن انتظامیہ ان کا جھوٹ کٹہرے میں کھڑا کر دیا نا. بالکل کھڑا کر دیا کہ اس کا مطلب ہے یہ جنگ یوکرین کی اور روس کی نہیں ہے, یہ جنگ پراکسی وار ہے امریکہ کی. امریکہ کی پراکسی وار ہے, اور امریکہ زیلنسکی کو ایز اے پراکسی, اور وہ اس کے اپنے بندے بھی مروائی جا رہا ہے, وہ اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, اور کرپشن بھی ہو رہی ہے, کرپشن بھی ہو رہا ہے, پیسہ بھی کھا رہا ہے. اور ایک اور چیز اسٹوری میں آئی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, جو پیوٹن کہتا رہا ہمیشہ کہ نیو نازیز ہیں یہ, جو یوکرین کے اندر رائٹ ونگ انتہا پسند ہے, اور ان کا نازیزم سے تعلق ہے. لوگ کہتے تھے یہ تو بالکل پروپیگنڈا ہے, وہ ثابت ہو رہا ہے اس میں. اچھا, اب آپ نے کہا کہ یہ رائٹ ونگ, تو میں ذرا آتا ہوں نا یوکرین پہ, کہ ابھی یوکرین میں وہ ویسے تو ایک ٹاپ رائٹ ونگ لیڈر کل وہ تو بین ہو گئی ہیں, میرین لاپن. اچھا, میرین لاپن جو ہے مطلب وہ رائٹ کی رائٹ ونگ ٹاپ لیڈر تھی اس وقت, سمجھ آتی, مطلب ایکسٹریم رائٹ, جس کو نازیز کے ساتھ ملایا جا رہا تھا کہ بالکل ریسزم, وہ اس کا فیصلہ آ گیا, وہ 2027 کے الیکشن سے آؤٹ ہو گئی, جیل جائے گی, یا جو بھی بہت سارے کرپشن. جارجو فرینچ پولیٹیکل سسٹم بہت کرپٹ سسٹم ہے بائی دا وے. اچھا, اور سارے پریزیڈنٹس ان کے جیل بھی گئے, سرکوزی وغیرہ نے پیسہ بھی کھایا, گدافی سے بھی لیا پیسہ, شراک نے بھی لیا, آلموسٹ جیل جانے والا تھا وہ بھی, بہت کافی. اچھا, وہ ہر جگہ کوئی نہ وہ ہماری طرح ہے, پاکستان ہو, انڈیا ہو, کوئی نہ کرپشن اسکینڈل درمیان میں, اور افریقہ سے بھی پیسہ کھاتے ہیں وہ. اچھا, فرینچ کا بہت برا حال ہے اس معاملے میں, کرپشن کھاتے رہے ہیں, پھر آؤٹ ہو گئے ہیں. میں اب تو نکال دیا گیا ان کو, لیکن ٹل ریسنٹلی جن پر انہوں نے حکمرانی کی انہی لوگوں سے انہوں نے پیسہ کھایا. اب دیکھیں نا, لیبیا سے انہوں نے پیسہ لیا تھا سارکوزی نے اپنے کیمپین میں, لیکن اس کا عوض کیا کیا, جب لیبیا میں گڑبڑ شروع کرائی
تو گدافی کو مروا دیا انہوں نے. سارکوزی تھا نا اور بلیئر ساتھ اور ہلری کلنٹن اور اوباما. ہلری کہتی ہے میں نہیں چاہتی تھی, مجھے فورس کیا, لیکن آئی تھنک وہ جھوٹ بول رہی ہے. اچھا جھوٹ بول رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جنگیں تو پہلے تو یوکرین پہ بات کرتے ہیں نا, پھر آتے ہیں غزہ پہ اور باقی جگہوں پہ. جنگ تو بند نہیں ہوئی, جنگ تو بھی چل رہی ہے, اور یہ پارشل سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. اچھا نہیں, ریئر ارتھ منرل پہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے نا, یعنی اب پھر وہی بات جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی, کیا یالٹا 2 ہے یہ, کیونکہ وہ شی جن پنگ سے بھی شاید ملنا چاہ رہے ہیں اور پیوٹن سے بات کر رہے ہیں, باقیوں سے بات کرنے کی چھوٹے موٹے ملکوں سے. جو مجھے سمجھ ہے, میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا ایک اپنا خاکہ ہے دنیا کے بارے میں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو امریکن سسٹم ہے اندر سے اتنا کھوکھلا ہو گیا ہے, وہ صرف سمجھتا ہے کہ اس کی سروائیول اسی میں ہے کہ نہ کس ختم ہونے والی طویل جنگیں شروع کریں. ہر وقت جنگ ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی. 9/11 کے بعد فاٹا, افغانستان, عراق, سیریا, لیبیا, صومالیہ, یمن, $6.5 کھرب $6.5 ٹریلین انہوں نے پھینکے, جس کے نتیجے میں کوئی 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, جس کے نتیجے میں کوئی 8.5 لاکھ بومز, میزائلز, ڈرونز پھینکے گئے سارے خطے میں, تیا پانچا کر دیا گیا. تو یہ وہ کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. جن کے خلاف ہم نے جنگ شروع کی تھی افغانستان میں طالبان کے خلاف, انہی کو آپ نے 20 سال پر ہینڈ اوور کر دیا. یہی ہوا. امریکن واپس آنا چاہ رہے ہیں افغانستان, امریکن افغانستان کو بگرام استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ امریکہ سپر پاور تو ہے. یہ تو نہیں کہ سپر پاور نہیں رہے گا, لیکن اس کے ٹیکٹکس چینج ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو ساتھ ملا لیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے کہ ظالم خلیلزاد اور ایڈم بولر وہ آدمی ہے جو ان کا اسپیشل انوائے ہے ٹرمپ کا فار ہاسٹیجز, ایک نمائندہ اس نے چوز کیا. انہوں نے جس نے حماس سے بھی بات کی, حماس سے بھی بات کی اور باقیوں سے بھی بات ہو رہی ہے. ایک جہاں امریکن پکڑے گئے ہیں وہ کہنا چاہتا ہے لیٹن امریکہ میں ہو, ایشیا میں ہو, افغانستان میں ہو, عرب ورلڈ میں ہو, ان کو ہم نے ریلیز کرایا. تو فیملیز کے پاس جاتا ہے, پولیٹیکلی بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹرمپ کو اس چیز کا. تو لیکن اصل جو گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے جو کیا ہے کہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں اس میں. ایک تو انہوں نے کابل کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر لی ہے, ناٹ وایا پاکستان. پہلے تھا کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کا تعلق تھا افغانستان میں, انہوں نے ڈائریکٹ ڈائلنگ, پاکستان واز بائی پاسڈ. اور آپ نے دیکھا کہ جو عورت بھی ریلیز ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ قطر کے نمائندے بیٹھے تھے, پاکستان کا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں, اس میں محض ظالمے کو استعمال کیا انہوں نے. اور دوسرا جو کیا ہے کہ ان کے جو طالبان کے حکومت کے اندر جو 2 فیکشنز کہتے ہیں کہ قندھار کا جو ہے, ان کے خلاف تو چل رہے ہیں سینکشنز, لیکن جو حقانیز ہیں, جو کابل کو کنٹرول کرتے ہیں, جو انٹیریئر منسٹری کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کے خلاف جتنے سینکشنز جو پاکستان کے قریب رہے, جو کہتے ہیں پاکستان میں تو وہ پلے بوسے ہیں ان کے, اور کوڑا خٹک اسی لیے, اور دوسرا ان کا کئی جگہ کئی کہتے ہیں وہ بارکاؤ میں بھی کئی زمانے میں گھر شر تھا, یہ اس ٹائپ کا. ہمارے یار سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے بندے, ویسے تو اب بندے ہمارے کوئی نہیں رہے ادھر, لیکن نام نہاد ہمارے بندے تھے. یہ امر مین ان کابل نہیں رہے کوئی نظر نہیں آ رہا ابھی. پہلے تھے. تو اب وہ انہوں نے کر لیا. اور یہ وہی سراج الدین حقانی جنہوں نے کالم بھی لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں جب ان کے خلاف ایلیگیشن تھے دہشت گردی کے, اور یہی وہی حقانی ہے جو جا کے ملا ہے یو اے ای میں جا کے محمد بن زائد کو, جو ان کے صدر ہیں, اور جس کو پوٹن نے کہا تھا کہ جو افغان طالبان ہیں دے آر پارٹ آف دا سولوشن, یہ داعش کے خلاف لڑے. تو بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ داعش جو بڑا اینمی ہے, ان کو ساتھ ملایا جائے اور ان کو آپس میں تقسیم بھی کیا جائے اور پاکستان سے بھی علیحدہ کیا جائے. تو یہ میں کہا ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ, لیکن میں نے دیکھا کہ ہم نے بھی بڑی کوئکلی اس کے بعد صادق خان کو بھیج دیا. ہماری پالیسی بھی تھوڑی چینج ہوئی ہے. مجھے تھوڑا سا ذرا یہ بتائیں, جب وہ کہتے ہیں کہ داعش کو الگ کیا جائے, کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے احمد شارہ, اور وہ جو ہے وہ داعش اور نصرہ فرنٹ اور یہ سارے ان کو لیڈ کرتا رہا ہے, اور وہ سیریا میں رول کر رہے ہیں. 23 رکنی کیبنٹ ان کی آپ نے نام دیکھی ہیں, اس میں دروز بھی ہیں, علوی بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, اور وہ دیکھیں نا وہ تو ری انوینٹ کر رہے ہیں, وہ تو جوائنٹ آپریشنز تھا. کویسچن ہے نظریہ ضرورت کے تحت امریکہ جو ہے داعش کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے, داعش کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے, قربت بھی رکھتا ہے.
یہی جبہت النصرہ جو ہے سیریا میں، یعنی تلسی گیبٹ سے ہی چیخ رہی تھی اس وقت ہے، ہاں وہ کہہ رہی تھی نا کہ یہ اسد کو اسی لیے سپورٹ کر، اس نے اسد کو کیا، اور وہ اب کیا ہے، شی از ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس آف امریکہ، جو اسد کو جا کے ملی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں، آپ دہشت گردوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور امریکنز کو کرٹیسائز کر رہی تھی کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہاں امریکن ڈیپ اسٹیٹ کو کرٹیسائز کر رہی تھی۔ تو یہ کیونکہ امریکہ کی اپنی پالیسی اتنی دوگلی رہی ہے، اتنے دوہرے معیار رہے ہیں کہ وہ، اور ان کے اپنے یو ٹرنز کتنے رہے ہیں۔ یہ گرین لینڈ پیوٹن نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا پیوٹن یعنی گرین لینڈ کو امریکہ لے جائے مجھے اعتراض نہیں ہے، اور زیلنسکی کو جو ہے وہ رشیا لے جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹرمپ کہہ رہے ہیں، تو یہ وٹا سٹا ہو گیا ہے گرین لینڈ اور اسٹریٹجک وٹا سٹا، اسٹریٹجک، یہ کیا ہوا ہے؟ مطلب دیکھیں نا آرکٹک، پورے آرکٹک کی پوری پالیسی وہاں چائنا، گرین لینڈ کے اوپر سب سے اوپن سپورٹ پوٹن نے کر دی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے امریکہ کا جو موقف جائز ہے، اس کی سپورٹ وہ تو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ڈنمارک نیٹو کا حصہ ہے، اور ڈنمارک میں تو اور مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو اسٹریٹجی ٹرمپ کی کیا ہے کہ اس کی دو اسٹریٹجی تھی، ایک میرے خیال میں فیل ہو گئی ہے، ایک شاید کامیاب ہو جائے۔ فیل کون سی ہوئی ہے؟ جو کہتا تھا ریورس نکسن۔ ریورس نکسن سے کیا مراد ہے کہ 1971 میں صدر نکسن نے پاکستان کے ذریعے چین سے قربت بڑھائی، ہم برج تھے چین اور امریکہ میں، اور چین کو سوویت یونین سے علیحدہ کر دیا، جس کی وجہ سے امریکہ کو ایک اسٹریٹجک فائدہ ہوا، اور سرد جنگ جیتنے میں چین کا کلیدی کردار تھا امریکہ کی حمایت میں۔ تو ریورس نکسن کا مقصد یہ ہے، اس کی جو کونوٹیشنز کیا ہے کہ ہم جس طرح چین کو روس سے علیحدہ کیا تھا سوویت یونین سے، روس کو اب چین سے علیحدہ کریں گے، ریورس نکسن، اور روس کو ساتھ ملا کے چین کو تنہا کریں، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ چین زیادہ بڑا دشمن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، آج اناؤنس ہو گیا کہ کل چائنیز فارن منسٹر وانگ جی ماسکو جا رہے ہیں یوکرین ڈسکس کرنے، اور آئندہ بھی، اور میرے خیال میں ان کی میٹنگ ڈیو ہے شی جن پنگ کی اور ٹرمپ کی، اور شی جن پنگ اور ٹرمپ کی، یعنی یہ میٹنگ پیوٹن اور ٹرمپ سے پہلے یا بعد میں؟ یہ کہتے ہیں کہ 14 جون کو وہ برتھ ڈے ہے ٹرمپ کی، 15 جون کو برتھ ڈے ہے شی جن پنگ کی، تو یہ برتھ ڈے سمٹ ہوگی جون میں۔ اچھا، یہ پلاننگ یلٹا 2، اچھا اس میں پھر یہ چاہیں گے۔ اس سے پہلے پیوٹن کی ملاقات ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے ٹرمپ سے؟ میرے خیال میں ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا نا کہ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا کہ وہ مئی میں سعودی عربیہ جا رہے ہیں، اور سعودی عربیہ اس وقت فوکس بنا ہوا ہے نہ صرف مشرقی وسطیٰ کے ایشوز کا، فلسطین یا غازہ، آلسو یوکرین کے ٹاکس سارے جو ہیں وہ سارے تو سعودی عربیہ میں ہو رہے ہیں اس وقت۔ تو اس وقت جو اسٹریٹجک سینٹر آف گریوٹی، وائی سعودی عربیہ، آئی تھنک وائی ناٹ ٹرکی؟ وہ ایک تو ہے کہ سعودی عربیہ ان کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ٹرکی میں ذرا صدر اردوغان کی لائن زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ ٹرمپ کے ساتھ دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے، لیکن اس کی اپنی لائن ہے، خاص طور پہ اردوغان صاحب کی جو لائن فلسطین پر ہے، ایشوز پر ہے، وہ بات نہیں مانتا۔ وہ کرائمیا کی اینیکسیشن کو بھی نہیں مانتے۔ ہاں، وہ ان کی بڑی رشیا کے ساتھ نہیں، ٹرکی نے تو ڈرونز دیے اپنے یوکرین کو۔ مزے کی بات ہے کہ رشیا لڑ رہا ہے ایرانی ڈرونز کے ساتھ، اور یوکرین لڑ رہا ہے ترکی کے ڈرونز کے ساتھ۔ یہ تو بلکہ میں نے مذاق سے کہا تھا کہ یہ پروکسی ٹیکنالوجی وار مسلمانوں کی ہو رہی ہے کہ ایرانی ڈرونز استعمال کر رہا ہے رشیا، اور ترکی کے ڈرون استعمال کر رہا ہے یوکرین۔ تو اس کا مطلب بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے۔ ہسٹوریکلی رشیا اور اوٹومنز کی ایک لڑائی رہی ہے نا ماضی میں، اور وہ جو وہ نہیں بڑی خوفناک کرائمیا کے اوپر، تو وہ بلیک سی، وہ جو ایریا سارا بلیک سی کے اوپر بوسفورس بھی۔ اچھا، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں نا کہ وائی ناٹ ٹرکی، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو بلیک سی کے اوپر جو بات ہو رہی ہے تو وہ سعودی عربیہ میں ہو رہی ہے۔ سعودی عربیہ کا ایک اور پرپز بھی ہے نا کہ اس 2 in 1۔ نہیں تو کیا اس کو ٹرکی مان لے گا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے پاس 2-3 چیزیں ہیں جو ٹرکی کے پاس نہیں ہیں۔ ایک تو ہے پیسہ جو اس نے نکالا ہے، آپ نے دیکھا نا کہ ایک ہفتے میں اس نے $2 کھرب
$2 ट्रिलियन की कमिटमेंट ले ली है। $1.4 ट्रिलियन UAE ने कहा है कि हम अगले 10 साल में इन्वेस्ट करेंगे, और सऊदी अरेबिया ने वादा किया है $600 बिलियन अगले 4 साल में इन्वेस्ट करेंगे। सो पूरे मिला के $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट UAE ने और सऊदी अरेबिया ने कमिट कर दी है इन अमेरिका। तो एक तो ये बड़ा पक्का काम कर दिया, वो सिक्योरिटी होगी। दूसरा ये है कि वो सऊदी अरेबिया से और बड़ा काम लेना चाहते हैं मिडल ईस्ट के बाद, कि मिडल ईस्ट का जो सियासी नक्शा जो है तूफान अल-अक्सा के बाद क्या होगा, उसमें क्रूशल रोल सऊदी अरेबिया का होगा। तूफान अल-अक्सा जो है ईद के दिनों में 48 शहादतें बिल्कुल जो हुई हैं वहाँ पे, और अच्छा और वो नेतन्याहू की बदमाशी चले जा रही है। पूछूंगा कि सऊदी अरेबिया और UAE दोनों मुल्क ब्रिक्स में, एक तो प्रॉपर ब्रिक्स का मेंबर और दूसरा ब्रिक्स में शामिल हो गया, रुका हुआ सऊदी अरेबिया थोड़ा सा, लेकिन वो नहीं शामिल तो हो गया, शामिल हो गया। अच्छा, तो अब ये है कि ब्रिक्स के ऊपर पाबंदियां, टैरिफ्स, ये सारा सऊदी अरेबिया, UAE का, तो चाइना, UAE, मिस्र, इजिप्ट, तुर्की, देखे ना ये अमेरिकन एलाइज है। अच्छा, तो अब मुझे आप जरा ये बताएं कि ट्रम्प का दुश्मन कौन है? मतलब ट्रम्प का दुश्मन कौन है? अगर वो शी जिनपिंग के साथ केक काटना चाह रहा है तो ट्रम्प का दुश्मन, एक वक्फा ख़वातीन हज़रात, ज़रा एक वक्फा लेते हैं, और वक्फे के बाद फिर मुशाहिद हुसैन साहब से मैं ये पूछूंगा कि ट्रम्प का दुश्मन कौन है? मतलब उसके इत्तेहादी उसके दुश्मन है जिन पर टैरिफ्स लगने जा रहे हैं 2 तारीख को, और जनाब नाम निहाद इत्तेहादी और साबिक इत्तेहादी नहीं, तो वो सारे इत्तेहादी किधर जाएंगे? मतलब एक वक्फा लेते हैं ख़वातीन हज़रात, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। मुशाहिद साहब, ये जो मुल्क हैं मिडल ईस्ट के, जहाँ पर इस वक्त सारा अमेरिका डायलॉग्स भी कर रहा है, रशिया भी आ रहा है, सारे ये ब्रिक्स के मेंबर हैं जी, और चाइना की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे साइन हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह चाइना ने करवाई है 2023 में। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो मुल्क हैं, ये इन्वेस्टमेंट इनकी हो रही है सारी, ज़ाहिर है कि ये अमेरिका में, और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आ रहे हैं सारे। चाइना कहाँ है? और चाइना के साथ आप कह रहे हैं कि केक काटना है उन्होंने, तो मतलब है, मुझे आप ये बताएं ना, पहले तो बताएं कि ये सारे जो मुल्क हैं दरमियान में, ठीक है ना, मैं अभी वापस यूरोप की तरफ भी आऊँगा, उधर भी, और उधर के रौले अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पर फिलहाल फारग है, यूरोप का फिक्र ना करें, नहीं वो फिलहाल फारग है। नहीं, वो कोलिजन ऑफ विलिंग और वो डिफेंस आर्मी और वो सारा क्या हुआ? वो सोहरावर्दी ने कहा था ना एक ज़माने में कि 0 + 0 + 0 = 0। इनमें जान नहीं है। नहीं, चाइना वहाँ इसमें जो आप बात करें मिडल ईस्ट की, चाइना अपनी जगह देखेगा। मिडल ईस्ट का क्या हो रहा है, ये जो ममालिक हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये है अपने खौफ की बुनियाद पर, अपने बचाने के लिए। उनको पता है कि इसका ट्रम्प का जो एग्रेसिव स्टांस है उसको काबू कर लिया है उन्होंने, क्योंकि ट्रम्प बेसिकली तो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है ना, एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है, कुछ लो कुछ दो। नज़रियाती तो उसकी सोच नहीं है ना, उसकी तो ये है कि हमें कितना फ़ायदा हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो उन्होंने काबू कर लिया है। लेकिन जो चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनको पता है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो चीन से मुंसलिक है, अरब ममालिक को, अरब ममालिक को, और उनको ये भी पता है कि अमेरिका जो है अपने पैंतरे बदलता है। 3 साल बाद पता नहीं कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ट्रम्प हो या ना हो। ट्रम्प तो कह रहा है मैंने 3rd टर्म में, हाँ वो कोशिश करेगा, वो 22वीं अमेंडमेंट को चेंज करके 2/3 जिसके लिए चाहिए कांग्रेस पूरे स्टेट्स को सारा करना है, वो तो कह रहा है। लेकिन आप देखें ना कि एक जमाना था कि चीन अमेरिका का दुश्मन समझा जाता था। अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूं। 70 साल पहले अप्रैल 1955 एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बैंडूम कॉन्फ्रेंस, जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस थी, 29 ममालिक की, एशिया और अफ्रीका की। पाकिस्तान उसका बानी था, पाकिस्तान भी उसमें, हिंदुस्तान भी था, चीन भी था, श्रीलंका भी था, सेलोन कहते थे उस वक़्त, और बर्मा, अब जो म्यांमार कहते हैं। हमारे मोहम्मद अली बोगरा साहब उधर तशरीफ लाए। प्रीमियर चो लाई ने जाना था उस कॉन्फ्रेंस के लिए।
اور انڈیا نے آفر کیا کہ ہمارا جہاز ہے ایئر انڈیا کا اور اس کا نام ہے کشمیر پرنسس، وہ آپ کو لے جائے گا ہانگ کانگ سے بامبے جو بینڈو اور جانا ہے۔ جون لائی نے پہلے رضامندی کر لی، پھر اس کا نہیں میں اپنے جہاز میں چلا جاؤں گا، مجھے ضرورت نہیں، تھینک یو ویری مچ جہاز کی، حالانکہ انڈیا کی بڑی دوستی تھی اس وقت، اور وہ جہاز سی آئی اے نے اس میں بم رکھا اور وہ کریش ہو گیا، اور جو لوگ تھے کافی 16-17 لوگ جو بھی تھے مارے گئے تھے۔ تو یہ اب وہ زمانہ بھی تھا۔ 17 سال کے بعد کیا ہوا، 71 میں ہنری کسنجر چکلالا سے اسلام آباد سے فلی سی آئی اے نے پریمیئر شیو لائی کو ایسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی، نہیں تو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، انہوں نے فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی، وہ نہیں بیٹھے تھے جہاز میں، شاید میرے خیال میں ان کو کچھ کھٹک گئی تھی۔ چائنیز بھی تو بڑے ہوشیار ہیں کہ شاید اس جہاز میں سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہو یا کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، وہ جہاز بہرحال استعمال نہیں کیا، پہلے اگری کر لیا تھا اور اس لیے سی آئی اے نے اس میں بم ڈالا تھا۔ نہیں، لیکن انڈیا اتنا بڑا رسک لے سکتا؟ انڈینس کو نہیں پتا ہوگا، انڈیا کو نہیں پتا ہوگا، وہ تو جو پائلٹس وغیرہ ہوں گے یا کوئی اور چارٹرڈ پلین تھا، چارٹرڈ پلین تھا، سپر کانسٹلیشن۔ تو یہ تو وہ کام کرتے ہیں نا تھرو ایجنٹس جو پلانٹڈ ہوتے ہیں مختلف اداروں میں، مختلف حکومتوں میں، مختلف آرگنائزیشن۔ جس سعودی عربیہ میں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ میں بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، رشینز کی یوکرین سے ملاقات ہو رہی ہے، یوکرین سے نہیں، امریکنز کی یوکرینین سے ہو رہی ہے، امریکہ کی رشین، سارا کچھ ہو رہا ہے سب۔ وہ سعودی عربیہ ایک غزہ سیز فائر کا ایجپشن پلان انڈورس کرتا ہے، پہلے عرب لیگ کرتی ہے، پھر او آئی سی کرتی ہے، پھر چائنا کرتا ہے، پھر رشیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد یورپ کے کئی ملک کرتے ہیں، لیکن ایک نتن یاہو جو ہے وہ نہیں، وہ دیکھیں نا، بات یہ ساری کہ وہ عرب ممالک جو ہیں وہ اگر یہ قتل عام نہیں بند ہو پا رہا غزہ میں، اور وہ کبھی اسٹیو وٹکوف کا ایک پلان آ جاتا ہے، کبھی وہ دوسرا پلان آ جاتا ہے، وہ حماس کہتی ہے کہ جی ہم یہ مان لیا، پھر ادھر سے دوسری کنڈیشن آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں وہ 15 بندے چھوڑیں، عید گزر گئی۔ یہ ایک سال پہلے بھی یہی تماشا یاد ہے آپ کو، رمضان سے پہلے سیز فائر ہوگا، بائیڈن دور میں میں ہو سکتا تھا۔ دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میں خدا نخواستہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، آئی ول کرش حماس، وہ اس میں ناکام رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سیز فائر نام نہاد ہوا ہے، جس میں وہ سیز فائر نام نہاد ہے کیونکہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور اس حوالے سے میں کہتا ہوں یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان کا کوئی ڈیلیگیشن بھی گیا ہے ان حالات میں جب قتل عام ہو رہا ہے فلسطینیوں کا، جس میں اسرائیل شامل ہے، وہ اسرائیل کی جا کے بات کر رہے ہیں ادھر، تو آئی تھنک دس از شیم فل۔ کل کو وہ جا کے مودی کو آفس نے ڈینائی کیا ہے کہ وہ سرکاری حیثیت میں آئی ہوپ یہ کلیریفائی کرتے ہیں، کل کو جا کے وہ مودی کو سلام کریں گے جا کے، وہی سوچ ہے نا کہ جی آپ کشمیر میں جو قتل عام کر رہے ہیں یا مسلمانوں کا قتل عام ہندوستان میں کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی شانتی چاہتے ہیں، امن کی آشا چاہتے ہیں، ہم صلح چاہتے ہیں۔ نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا عرب ممالک جو ہیں، یہ اس کا ٹیسٹ ہے مسلمان ممالک کا، عرب ممالک کا۔ میں اسے بھی پوچھ رہا ہوں، دیکھیں پیوٹن سے ڈائریکٹ ہو گیا نا، ڈائریکٹ پیوٹن سے ٹرمپ نے بات کر لی اور زیلنسکی کو فیٹ ایک طرح سے سیل ہو گیا۔ یہاں پر جو ہے غزہ میں، مطلب غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے، اور وہ ذمہ دار دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہے نا، نیتن یاہو، یہاں تو قتل عام ہو رہا ہے، تو یہ قتل عام نہیں رک پا رہا، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بڑا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں انفلیکشن پوائنٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر مسلمان ممالک یا عرب ممالک کلیئر سٹینڈ نہیں لیتے فلسطین کی ریاست پر، تو یہ ایک آپ بنیاد رکھ رہے ہیں نہ ختم ہونے والی جنگ، جس میں ہوگا ایک طرف زائنزم اسرائیل کا اور دوسری طرف پین اسلامزم، کہ وہ سب کہیں گے کہ یہ ہمارا دشمن، چاہے اس میں پاکستان بھی شامل ہو یا ایران بھی ہو۔ تو پہلے ہی ہے نا عرب لیگ اور او آئی سی۔ نہیں، وہ عرب لیگ تو پین اسلامزم ہی ہے نا، او آئی سی۔ او آئی سی تو اب پین اسلامزم نام نہاد ہی رہا ہے نا، میں سینٹیمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ سٹینڈ لینے کی بات کر رہا ہوں، جو ایک دفعہ ہوا تھا، شاہ فیصل شہید 1973، 50 سال پہلے، جس کے نتیجے میں
آپ کو یاد ہے اس نے جو تیل تھا امریکہ کو بند کیا تھا، شاہ فیصل شہید سعودی عربیہ کے جو بادشاہ تھے، کیونکہ اس لیے کہ ان کو سزا دی جائے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک سمٹ کرائی گئی پاکستان میں، لاہور میں، اسلامک سمٹ، اور جس میں فلسطین کو تسلیم کیا گیا، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن ایز دا سول لیجیٹمیٹ ریپرزینٹیو آف دا پیپل آف پیلسٹائن. تو وہ بڑا، تو ورنہ یہ احمد الشرا ہو یا اردوغان ہو کہ او آئی سی کا کوئی بھی رکن ملک ٹرمپ سے پنگا لے گا اس وقت نہ بھی پنگا لے، لیکن ایک عوام بھی تو میٹر کرتے ہیں نا، سینٹیمنٹ بھی تو نہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسٹیو وٹکوف جو ہیں وہ ایک بڑے زبردست ڈپلومیسی کر رہے ہیں نا. انہوں نے یوکرین کا، اسٹیو وٹکوف ٹرمپ کا گولف پارٹنر ہے اور ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہے، اس کو وہ استعمال کر رہا ہے، اور وہ خود بھی یہودی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک یہودی کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرا یہودی استعمال کرو. اچھا صاحب، میں آپ کو بتاؤں، یہ نیو یارک کے لوگ ہیں نا، یہ واشنگٹن کے نہیں ہیں، یہ نیو یارک کے لوگ ہیں. نیو یارک، مینہٹن، ٹرمپ، اسٹیو وٹکوف، بلڈر. مطلب کبھی مجھے لگتا ہے جیسے وہ نا کراچی اسلام آباد کا فرق یا بامبے دہلی کا فرق، بھائی لوگ ٹائپ لوگ، یہ اسٹائل جیسے وہ کاروباری ہوتے ہیں، جیسے بامبے میں ہوتا ہے نا بھائی لوگ، نیچے کام ہو رہا ہے، بلڈ آگے پیچھے دائیں بائیں، وہ بابوز بیٹھے ہیں، وہ دشمن ہے، وہ ڈیپ اسٹیٹ، وہ جو واشنگٹن ڈی سی، ایسا یہ اپنی اکٹھے مل کے گڑبڑ بھی کرتے ہیں، ایسا بھی بناتے ہیں، گڑبڑ بھی کرتے ہیں. یہ ہو گئے آگے ان کے شوق، میڈیا، ٹی وی سارے، اور روایتی ڈیپ اسٹیٹ بابو پرانے سارے پینٹاگن کے، اور وہ مطلب یہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے وہ ہے کلچر ڈفرینٹ ہے. کلچر ڈفرینٹ. نیو یارک، میں خود رہا ہوں واشنگٹن 4 سال. واشنگٹن تو ایک سرکاری کلچر ہے. نہیں، یہ جو مزاج ہے، جو مزاج ہے اس پوری ٹیم کا، ٹرمپ ٹیم کا، وہ واشنگٹن ٹپیکل واشنگٹن نہیں ہے. نہیں، وہ تو آؤٹ سائڈرز ہیں نا. ہاں، دے آر ناٹ فرام واشنگٹن، دے آر آؤٹ سائڈرز. تو میں وہی کہہ رہا ہوں ان کا مزاج جو ہے وہ ویسے بھی ڈیپ ڈاؤن واشنگٹن کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں یہ سارے یہ ڈیپ اسٹیٹ والے نالائق بیوروکریٹس ہیں، کام نہیں کرتے، پیسہ بناتے ہیں، ضائع کرتے ہیں پیسہ، ان کو تو فارغ کرو. اس لیے ایلون مسک کو لے کے آیا ہے، وہ جو بنایا ڈی او جی ڈو جو ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں نا، میرا پھر وہی سوال، عرب ممالک ہیں اس وقت، انہوں نے عرب ممالک کو انہوں نے کہا غزہ کا ایک پیرل پلان پیش کرو. یہ ٹرمپ نے کہا، پہلے تو اس نے کہا کہ وہ فرینچ پیرل پلان پیش ہو گیا. اچھا وہ پلان پیش ہو گیا، لیکن اس وہ تو کاغذی پلان ہے نا، آن پیپر ہے، آن پیپر ہے، اس کا امپلیمنٹیشن تو ہوئی نہیں. وہ جو ہے وہ سیز فائر نہیں ہوتا، تو وہ تو ٹرمپ یعنی جو کہہ رہا ہے کہ میں مئی میں آؤں گا سعودی عربیہ، تو اس سے پہلے تو بہت کچھ اور ہونا ہے. یعنی فرض کریں کہ مئی میں آتا ہے اور اپریل شروع ہو رہا ہے. دونوں جو ہیں، زیلنسکی بھی اور وہ بھی امریکن پراکسی ہے، اور نیتن یاہو کی نوکری بھی تو ٹرمپ نے بچائی ہے نا. نہیں، نوکری تو بچائی، وہ سول وار اندر تو شنبیت، وہ اندر تو بڑا سخت پھٹا ہوا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ نیتن یاہو جو ہے، ایک تو اسرائیل کا سروائیول اسٹیک پہ شاید لگا ہوا ہے، کیونکہ اتنی سول وار ہے اندر کہ شنبیت. نہیں، میرا خیال نیتن یاہو حکومت کا جو سروائیول ہے اسٹیک پہ لگا ہوا ہے اس وقت، اسٹیک پہ لگا ہوا. اور اس کے بعد اسرائیل کا بھی سروائیول پہلی دفعہ کوسچنز آنے شروع ہو گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے. ان کی اسٹیٹ کے اندر اتنی تقسیم آ گئی ہے، فوج کی اور حکومت کی، انٹیلیجنس کی اور حکومت کی، سول سوسائٹی کی اور یہ فیشسٹ حکومت کی، تو بہت سخت. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ٹرمپ نے یہ بات کی ہے کہ میں سعودی عربیہ مئی کے وسط میں آ سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکنڈ فیز بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا مئی کے اندر، اگر وہ آج سے شروع ہو جاتا ہے. میرے خیال میں پلان تو یہی ہے کہ وہ کچھ چیز کانکریٹ ہو تو پھر جا کے وہ دیکھیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، اپریل ہے پورا بیچ میں اور مڈ میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے 6 ہفتے ہیں آپ کے پاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں یہ فلسطینی تو شہید نہیں ہوتے رہیں گے نا. اچھا، ایجپٹ اور جارڈن کے اوپر پریشر ہے، ظاہر ہے ملک سارے ملکوں پہ پریشر ہے کہ بھائی اب کیا، واٹ نیکسٹ. اور احمد شرا کی دوستی لیبنان سے ہو گئی ہے، وہ دروز بھی آ گئے، ولید جملات والے وہ سارے بھی آ گئے، اور وہ جو تھا کہ جی خاتون وزیر بھی آ گئی، انہوں نے سب کو لے لیا. احمد شرا کو تو انسٹال کرایا نا انہوں نے، وہ ادھر جا کے ان سب ممالک نے مل کے. نہیں، لیکن اس نے ایک وہ کلر دے دیا نا کہ خاتون بھی ہے، اس نے کلر دیا. وہی ماڈل وہ چاہتے ہیں نا افغانستان میں ہو ذرا، کہ وہ ذرا انکلوسیو گورنمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے. اچھا ہو رہی ہے دوبارہ؟ نہیں، بات کو کریں نا، کیونکہ یہ جو حقانیز ہیں یہ قندھار کے مقابلے میں یہی بات کرتے ہیں نا کہ انکلوسیو گورنمنٹ، خواتین کے حقوق دیے جائیں اور تعلیم بھی دیے جائے. تو وہ ذرا اس حوالے سے تھوڑے سے امریکہ کے زیادہ، مغرب کے زیادہ قریب ہیں.
اچھا انٹرسٹنگ. مجھے اب یہ بتائیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مڈ مئی تک سیکنڈ پلان کو کہیں نہ کہیں تو پہنچ جانا چاہیے نا, سیکنڈ یعنی فیز 2 کو. اس کا مطلب ہے جنگ بندی ہو گئی اور 2 اسٹیٹ کی طرف بڑھ گئے اور کنسٹرکشن اور یرغمالی بھی رہا ہو گئے اور قیدی بھی رہا ہو گئے. 2 اسٹیٹ کا نیتن یاہو کا ارادہ نہیں ہے. بی ویری کلیئر آن دیٹ. 2 اسٹیٹ کی بات دوسرے لوگ کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے. اور پورا یورپ نہیں کھڑا ہو سکا, پورا یورپ, پورا EU, پورا نیٹو, وہ تو کلیپس ہو گیا سارا, سب کلیپس ہو گیا. تو ایک نیتن یاہو کھڑا ہو جائے گا. نیتن یاہو کا صرف یہ ہے کہ جیسے وہ پیٹ ہوتا تھا, بڑا مشہور بیوکینن امریکن جرنلسٹ, اس نے کہا تھا کہ اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری صرف غازہ اور ویسٹ بینک نہیں ہے, امریکن کانگریس بھی ہے, امریکن پولیٹیکل سسٹم بھی ہے. اور جو بات ابھی جیفری سیکس کر رہا ہے, جو بات ابھی پروفیسر میرشہائمر کر رہا ہے, کہ یہ اسرائیلی لابی کا اتنا اسٹرانگ کنٹرول ہے. اس میں ایک فرق ہے کہ میجورٹی آف جوز ڈڈ ناٹ ووٹ فار ٹرمپ, اور ٹرمپ جو ہے, خیر ابھی تک تو یہی ہے کہ 1 ٹرم پریزیڈنٹ ہوگا, وہ ان کے ڈپینڈنٹ نہیں ہے اس طرح. اور میرا خیال ہے کسی سٹیج میں ٹرمپ اس کی ضرور چھٹی کرائے گا نیتن یاہو کی, کیونکہ جو لارجسٹ اسکیم ہے اس میں نیتن یاہو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. نیتن یاہو از پارٹ آف دا پرابلم, ناٹ پارٹ آف دا سولوشن ان دا مڈل ایسٹ. اس نے ڈیپ اسٹیٹ کو ڈسمینٹل کر دیا, اسرائیلی لابی نہیں کر سکا. یہ کیا بات ہوئی؟ اسرائیل لابی تو ان کے اندر گھسی ہوئی ہے نا, ان کی تو وینز میں ہے, رگوں میں ہے, گودے میں ہے کنٹرول جو ہے اس کا. یہ لوگ اسٹوڈنٹ ڈپورٹ ہو رہے ہیں, سارا ہو رہا ہے. نہیں تو میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ مطلب ڈیپ اسٹیٹ جو ہے, مطلب یہ بھی تو ایک نظریہ ہے نا. نہیں, ڈیپ اسٹیٹ تو ایک انسٹیٹیوشنل چیز ہے نا, یہ تو ایک کلچرل لیول پر بھی ہے اور یہ اس کو نظریاتی بھی ہے, کیونکہ یہ کرسچن رائٹ سے بھی لنک ہے نا زائنزم کا. اور اسی لیے جو رائٹ ونگرز, اچھا رائٹ ونگر اسرائیل بیسیکلی تو ایک مغرب کا ایک آؤٹ پوسٹ ہے نا ادھر, مغربی سویلائزیشن کہہ لیں, مغربی کلچر کہہ دیں, جو کہتے ہیں نا جوڈیو کرسچن سویلائزیشن, اس کا حصہ ہے نا. کتنا اثر رہ گیا ہے پریزیڈنٹ میکرون کا مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں؟ زیرو. یہ کیا وجہ تھی مشاہد صاحب کہ ان کا افریقہ میں نہیں رہا؟ کچھ افریقہ میں کتنا اثر ہوتا تھا فرانس کا, وہ سارے ان کے جو پرانے الائز تھے اور اس کے اوپر کچھ امپائرز نے مڈل ایسٹ سے دور رہنا مناسب سمجھا, ادر دین برٹش یا اٹیلینز کچھ حد تک یا فرینچ. کچھ امپائرز نے اپنے آپ کو دور رکھا نہیں مڈل ایسٹ سے. فرانس کو تو یہ ہوا نا کہ فرانس کو تو مار پڑی نا. نہیں, میں آپ سے امپائرز کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے مڈل ایسٹ سے اپنے آپ کو دور رکھا. مطلب نہیں, فرانس نے دور نہیں رکھا تھا, باقی ملک, نہیں پرتگال نے نہیں کیا, اسپین نے نہیں کیا, وہ دور. اور اٹلی کا صرف لیبیا تک آئے تھے اور وہ ایتھوپیا تک آئے, وہ یہاں نہیں الجھے مڈل ایسٹ میں, ٹھیک ہے نا. اور مڈل ایسٹ میں برٹش اینڈ فرینچ. اچھا, اور اب فرینچ افریقہ کی طرح مڈل ایسٹ کے اندر بھی اس کا امپیکٹ ختم ہونے جا رہا ہے, کیونکہ جب یورپ کے اندر ہی پریزیڈنٹ میکرون کے لیے نہیں, وہ تو مڈل ایسٹ میں میں سمجھتا ہوں بالکل ختم ہو گیا. یہ جو ابھی دیکھیں جو فیصلہ ہوا لبنان کا, یہ فرانس نے تو نہیں کرایا نا, سعودی عربیہ اینڈ امریکہ. اچھا, اور اس میں حزب اللہ کو آن بورڈ نہیں لیا, لیکن عمل کے لوگ آ گئے اور حزب اللہ از اوکے, وہ ٹھیک ہو گیا. عمل جو ہے ایک سیاسی ونگ ہے نا. اچھا مشاہد صاحب, پروگرام کا گفتگو کو جاری رکھیں گے کل بھی, اور بڑی دلچسپ بات چل رہی ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو عالمی بساط ہے اس کا کچھ خد و خال ہم خود بھی سمجھیں اور اپنے ناظرین کو بھی سمجھائیں. خواتین و حضرات, مشاہد حسین سید صاحب سے کل بھی گفتگو جاری رہے گی. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.